بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون صلوات صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجركم عند اللہ وعلى اللہ. علماء گرامی، طلاب اعظام اور ہمارے عزیز زائرین گرامی، پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو، اعمال اور عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کے سامنے کچھ عرائض پیش کروں گا، لیکن شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے نجف کے بزرگ علماء اور ہمارے مختلف جو لجنے ہیں، لجنہ انصار المہدی، اسی طرح لجنہ خادمان آل یاسین اور ہمارے دوسرے جو لجنے ہیں. شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سے رابطے کا جو سلسلہ ہے اس میں ہمارے بزرگان شفقت فرما رہے ہیں. یقیناً سرزمین مقدس ہے، یہ کوئی عام سرزمین نہیں ہے. یہ سرزمین جسے نجف کہا جاتا ہے، اپنی قیمت ہمیں اس سرزمین پہ معین کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی سرزمین انسان کو بنانے میں معاون تو ہے، لیکن خود سرزمین نہیں بنائے گی. سرزمین کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں خود بننے کی ضرورت ہے. اس سرزمین کے تقدس اور احترام اگر ہم ملحوظ رکھیں گے تو ہمیں بننا پڑے گا. یہ سرزمین ہمارے بننے کے لیے یہ کیمیا کی حیثیت رکھتی ہے. اس سرزمین میں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ باب مدینۃ العلم کی سرزمین ہے. یہ سرزمین ہر کسی کو نصیب نہیں ہے.
یہ سرزمین قسمت والوں کے لیے میسر ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد اپنی قسمت خود بنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ قرآن ایک قانون دیتا ہے۔ قرآن اترا ہے بشر کو تبدیل کرنے کے لیے، قرآن آیا ہے ہمیں بدلنے کے لیے، کہ قرآن اترا ہے تاکہ ہم بنے، اس کے بعد دنیا کو ہم بنائیں۔ انسانوں کی تعداد کتنی ہے؟ انسانوں کی تعداد کتنی ہے؟ زبانیں کتنے ہیں؟ اور بنانا کس نے ہے؟ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ ہدف معین ہے، یہ کتاب آئی ہے، یہ کتاب نازل ہو گئی ہے، یہ کتاب پیغمبر پہ نازل ہو گئی ہے۔ ہدف کیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ پیغمبر اس کتاب کے وسیلے سے معاشرے کو تبدیل کرے گا، اس کتاب کے وسیلے سے لوگوں کو جہالت سے علم تک لے کر آ جائے، اس کتاب کے وسیلے سے رذائل اخلاقی سے فضائل اخلاقی تک لے کر آ جائے، اس کتاب کے توسط سے حیوانی زندگی سے انسانی زندگی تک لے کر آ جائے، اس کتاب کے توسط سے جنگل میں رہنے والوں کو ایک علمی تمدن عطا کرے۔ یہ کتاب یہ پیغمبر کے توسط سے جائے گی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ کہ قرآن آیا کیوں؟ تاکہ عالمین کے لیے نذیر بن جائے۔ قرآن یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ قرآن کن منازل کی رہنمائی کرتا ہے؟ یہاں پر خطاب مومنین نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن آیا ہے ناس کو بدلنے کے لیے۔ قرآن کے نزول کا مقصد یہ ناس کو بدلنا ہے۔ یا ایھا الناس، قرآن کا خطاب ہے ناس سے، یہ ناس کے لیے آیا ہے۔ قرآن کا کردار کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ موعظہ ہے۔ موعظہ ہمیشہ خیر خواہ اور ہمارے لیے اچھائی اور نیک عمل کا تصور اور تمنا رکھے۔ موعظہ کیا ہے؟ موعظے میں توہین نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بہت بڑا واعظ ہے، یعنی موعظہ کرنے والا ہے، تو لب و لہجے میں توہین نہ ہو۔ اگر لب و لہجے میں توہین ہو تو یہ واعظ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ واعظ کے لب و لہجے میں احترام ہے۔ واعظ طرف مقابل کی عزتوں کو پامال نہیں کرتا، عزتوں کو تار تار کرنے والا موعظگر نہیں ہے، وہ تانگر ہے۔ اسلام میں تانگر کی گنجائش نہیں ہے، موعظگر کی گنجائش ہے۔ اسلام ہمیں تانگر کے طور پر دیکھنا نہیں چاہتا، موعظگر کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن خود موعظہ ہے۔ قرآن کا دوسرا کام وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، کہ قرآن بشر کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ موعظہ انسان کی رفتار کو بدل دے۔ موعظہ تب کریں گے جب رفتار میں خرابی آ جائے۔ آپ کسی کی رفتار میں کچھ خرابی دیکھیں گے نا تو موعظہ کریں گے، واعظ کریں گے، نصیحت کریں گے، تاکہ اس برے
کردار سے ہاتھ اٹھائے. موعظہ یہ رفتار سازی کے لیے ہے، لیکن انسان کے کردار، ایک انسان کا کردار یہ ظاہر ہے، لیکن یہ کہاں سے بنے گا؟ انسان کے کردار کو بنانے کے لیے اس کی فکر کو بنانے کی ضرورت ہے. اس کے اندر کا حیوان انسان بن جائے. جب تک انسان کا اندرونی حیوان یہ انسانیت کی منزل پر نہ آ جائے، اس انسان سے انسانوں والے کردار کی توقع رکھنا یہ عبث ہے. اس لیے کہ ظرف سے وہی نکلے جو اندر ہو. ہے نا آپ کی توجہ؟ اب مل کے بلند آواز سے ایک درود بھی پڑھ لیجئے. نجف کی سرزمین اور یہ درود شفاء لما فی الصدور. قرآن ایک عالمی منشور دے رہا ہے. قرآن عالمی منشور ہے. منشور کیا ہے؟ قرآن کرتا کیا ہے؟ مجھے ان لوگوں کو میں دیکھتا ہوں تو نفرت ہوتی ہے، دل جلتا ہے جنہوں نے قرآن کو یا استخارے کے لیے رکھا ہے یا میتوں کے لیے رکھا ہے. یہ لوگ ظالم لنفسہی بھی ہے، ظالم لغیری بھی ہے. بھئی قرآن یہ استخارے کے لیے اترا نہیں ہے، قرآن میتوں کے لیے اترا نہیں ہے. اگر میت پر بھی پڑھ لے تو میت نہ رہے، وہ زندہ ہو جائے. یہ قرآن مردوں کو زندہ کرنے کے لیے ہے. ہمیں قرآن کے جائیگاہ کو مشخص کرنے کی ضرورت ہے. شفاء لما فی الصدور. قرآن یہ خدا کا منشور ہے. آیا کس لیے ہے؟ شفاء لما فی الصدور. شیطان کا قبضہ کہاں ہے؟ یوسوس فی صدور الناس. جی اس کا قبضہ آپ کے سینے پر ہے. شیطان کے قبضے میں کتنے سینے ہیں، کتنے صدور کہ جن میں شیطان کھیلتا ہے. نہج البلاغہ کا خطبہ تو یاد ہوگا نا، کتنے سینوں میں شیطان فقط کھیلتا نہیں ہے، وہ انڈے بھی دے، وہ بچے بھی جنے، اس کے بچے بھی کودے. ارے شیطان کے لشکر کا جو جولانگاہ ہے وہ انسان کا بے ایمان سینہ ہے، وہ انسان کا مریض سینہ ہے. اسی وجہ سے قرآن آیا ہے تاکہ سینوں میں جو بیماریاں ہیں، سینوں میں جو رذائل ہے، سینوں میں جو تاریکیاں ہیں، سینوں میں جو جہالت ہے، یہ قرآن آیا ہے انسان کے سینے کے جہالت کو دور کرنے کے لیے. انسان کے سینے میں ایک بیماری نہیں ہے، کئی بیماریاں ہیں. بہت ساری بیماریوں کا تعلق انسان کی فکر سے ہے، قرآن ان کے لیے بھی شفا ہے. بہت ساری بیماریوں کا تعلق انسان کی رفتار سے ہے، قرآن ان کے لیے بھی شفا ہے. بہت ساری بیماریوں کا تعلق انسان کی گفتار سے ہے، قرآن ان کے لیے بھی شفا ہے. بہت ساری بیماریوں کا تعلق انسان کے اجتماعی روابط سے ہے، قرآن ان کے لیے بھی شفا ہے. یعنی قرآن کے قریب آئے گا، اجتماعی رفتار بھی ٹھیک ہو جائے، انفرادی رفتار بھی ٹھیک ہو جائے، تیری فکر بھی ٹھیک ہو جائے، تیرا عمل بھی ٹھیک ہو جائے. لما فی الصدور، تیرے سینے کو شفا دینے کے لیے قرآن آیا ہے. اب عرض کیا ہمارا اور آپ کا کام فقط چند شیعہ جوانوں کی تربیت نہیں ہے. قرآن ہے، یہ
عالمین کے لیے، پیغمبر عالمین کے لیے نذیر ہے، یہ عالمین کے لیے ہے، تو یہ منشور یہ عالمی ہے۔ آپ اور میری تبلیغ کا محدودہ کہاں ہے؟ ہماری تبلیغی حدود کیا ہے؟ جی ہم تو حوزے میں تبلیغ کو دوسرے درجے پر رکھتے ہیں نا، اور اتنی بڑی جہالت ہے یہ۔ یا ایھا الرسول بلغ، دین کو پہنچانے کے لیے مبلغ رسول اللہ ہے۔ جو کام رسول اللہ انجام دے وہ پہلے درجے کا نہیں ہے، وہ دوسرے درجے کا نہیں ہے، وہ پہلے درجے کا ہے۔ ارے قرآن فہمی سے اگر ہم دور ہو جائے تو اصطلاحات کو پہلا درجہ دے، وحی الہی کو دوسرا درجہ دے۔ یہ وحی الہی یہ پہلا درجہ ہے یا دوسرا درجہ ہے؟ مجھے اور آپ کو عالمی بننا ہے۔ ہم اور آپ اپنے لیے نہیں جئیں گے، تمام روئے زمین کے انسانوں کے لیے جئیں گے۔ اب ان تک یہ پیغام پہنچائے۔ آپ غدیر کے سفیر ہیں، آپ عاشورہ کے سفیر ہیں، آپ عصر ظہور کے سفیر ہیں۔ سفیر کو اپنی ذمہ داری کا پتہ ہونا چاہیے۔ نالائق ہے وہ سفیر جس کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہ ہو، نالائق ہے وہ سفیر جس کو اپنی ذمہ داری کا پتہ نہ ہو، نالائق ہے وہ سفیر جو سفارتکاری کے عمل سے واقف نہ ہو، نالائق ہے وہ سفیر جس کو اپنے سفارتی منشور سے آگاہی نہ ہو۔ سفیر وہ اچھا ہو جو لیتا ہو مرکز سے پیغام۔ آپ اور ہمارا مرکز ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہمارے پاس ایک مرکز ہے قرآن کی صورت میں جو نہ بدلنے والا قانون ہے۔ آج سیاسی قانون جاہلوں سے لیتے ہیں، آج اجتماعی قانون جاہلوں سے لیتے ہیں، آج معاشرے کی اصلاح کی بھیک جاہلوں سے مانگتے ہیں۔ ارے دوسروں کے لیے شاید عیب نہ ہو، قم، مشہد اور نجف سے جانے والے وارثان انبیاء کے منہ پر تمانچہ ہے۔ قرآن کو قانون حیات کے طور پر معرفی کرنے کے بجائے ووٹ کے ذریعے آنے والے جاہلوں سے معاشرے کے اصلاح کے بھیک مانگے۔ ہے نا یہی تمانچہ ہے یا نہیں؟ معاشرے کے جاہل، ہائے 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 ہائے، معاشرے کے جاہل سے مطالبہ کرے یہاں سے جانے والے حجج اسلام ہمارے معاشرے کی اصلاح کرے۔ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ یہ گندم کو جلا دو۔ بھئی یہاں تو سبحان اللہ بلند آواز سے کہے نا۔ محمد وآل محمد دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ علت کیا ہے؟ کیوں ہم اس قدر گر چکے ہیں؟ آپ کا اور ہمارا مرتبہ بڑا ہے، سفیر ہے۔ کس کے سفیر؟ غدیر کے سفیر، جو کسی باطل کو نظروں میں نہیں لاتا، جو عاشورہ کا سفیر ہو وہ باطل کے سر کو دیوار پہ دے مارتا ہے، اس کے سامنے سر جھکاتا نہیں ہے۔ سفیر سفارتکاری کرے نا جی، کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ اور میری حیثیت
کوئی عہدے سے مرعوب تو کوئی پیسے سے مرعوب، ہاں جی، تو کوئی دولت سے مرعوب، کوئی حکومت سے مرعوب۔ تم سب امام کے میسم ہو، جو سولی پر بھی علی کی اذان دے۔ یہ سولی پر دینے والی اذان یہ ملا کی اذان نہیں ہے کہ جو ہمسائے کو بھی نہ جگا سکے۔ یہ سولی پر دینے والی اذان یہ علی کی ولایت کی اذان ہے جو سامنے والے کو ہی بیدار نہ کرے، قیامت تک آنے والی نسلوں کو بیدار کرے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ حوضے میں بیٹھنے کے بعد ہمیں دیکھو، انسان اس دنیا میں اپنی قیمت خود معین کرتا ہے۔ ہماری قیمت معین شدہ نہیں ہے، ہماری قیمت ہم خود معین کریں گے۔ جو کسی جاہل کے پیچھے دوڑے اس کی قیمت وہی ہے، وہ جاہلوں کے جوتیوں کے ساتھ زندگی کرے۔ ہمیں جاہلوں کے پیچھے پھرنا نہیں ہے۔ ارے معاشرے میں جانے کے بعد دنیا کے ابو جہلوں کے مدح پڑھتے پڑھتے ان کے لیے ووٹ مانگتے مانگتے امامیہ کی توہین کرنا اور کرانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ارے آپ معاشرے میں جائے تو شہید بہشتی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ارے عالم یہ معاشرے کا یہ اذان گو ہے، یہ معاشرے کا مؤذن ہے۔ مؤذن جہاں پر جائے وہ اذان دے، اذان کی وجہ سے سویا ہوا معاشرہ بیدار ہو جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ جو مؤذن عاشورہ ہے، جو مؤذن غدیر ہے، جو مؤذن عصر ظہور ہے، معاشرے میں کوئی قمی جائے، معاشرے میں کوئی مشہدی جائے، معاشرے میں کوئی نجفی جائے تو معاشرے کے سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنا ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری جمہوریت کی اذان نہیں ہے، مہدویت کی اذان ہے۔ ہماری ذمہ داری دنیا کو مہدویت سے آشنا کرے، لیکن کیسے کریں گے جی؟ کیسے کریں گے؟ ہاں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ یہاں عمر ضائع نہ ہو جائے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سالوں سے ہم حوضے میں ہیں، بارک اللہ بارک اللہ، لیکن نتیجہ جی یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ البتہ بڑے بڑے اساتذہ حوضے میں رہنے کی ضرورت ہے، چونکہ تاکہ آنے والے قوم کے معماروں کو سنبھال سکے۔ بزرگان کا کام یہ نہیں ہے فقط ٹیگ لگا کے رہے، وہ تو عمر کے اعتبار سے بزرگ ہے، اجتماعی بزرگ نہیں ہے۔ اجتماعی بزرگ وہ ہے جو آنے والے یتیمان آل محمد کو راستہ دکھائے، ان کی علمی پیاس بجھائے، ان کو علوم آل محمد کے چشمے تک لے کر جائے۔ ارے ان کو ہر ایک دروازے پر جانے نہ دے، بلکہ ان کو بتا دے کس علم کے پیچھے جانا ہے۔ ہر ایک استاد کے پیچھے جانے نہ دے، بلکہ وہ استاد جو تعلیمی تربیات کے ساتھ، اخلاقی تربیت کے ساتھ تزکیہ نفس بھی کرے، وہ استاد کہ اپنے شاگرد کو ہم نے کہا استاد کا مقام اتنا بڑا ہے، خود شاگرد کو تربیت کرنے کے بعد خود کسی کو نظر نہیں آتا، فقط شاگرد نظر آتا ہے۔ یہ استاد کی عظمت ہے، لیکن ہونا چاہیے
حوضے میں، ہمارے بہت سارے کہتے ہیں حوضے میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے، خود ہمیں پتا ہے بہت سارے طلاب کی رہنمائی نہ ایرانی کر سکتے ہیں نہ عراقی کر سکتے ہیں۔ آپ اور میرے قابل اساتذہ کو یہاں حوضے میں نہ فقط رہنا چاہیے بلکہ حوضے کو چلانا چاہیے، ہے نا؟ اتفاق ہے آپ کی؟ ہمارے بزرگوں کو حوضے میں رہنا چاہیے یا چلانا چاہیے؟ نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بھئی، ہمارے بزرگوں کو حوضے میں بیٹھنا چاہیے یا حوضے کو چلانا چاہیے؟ اب ان کی بھی ذمہ داری مشخص ہے، حوضے کو چلانا چاہیے۔ حوضے میں بیٹھ کر حوضہ لیتفقہوا فی الدین، ہمیں دین کو عالمی بنانا ہے، عالم تک دین کو۔ عصر ظہور دیکھو، یہ 40، کاش مجھے 40 پہ کچھ گفتگو کرنی تو تھی، لیکن کیا کرے، وقت کے دامن میں کچھ عرائض ہے تو گنجائش نہیں ہے۔ ہماری خوش قسمتی یا آپ کی خوش قسمتی، لیکن 40 میں حوضے کا کردار کہیں نظر نہیں آتا۔ کروڑوں لوگوں کو سنبھالنے کے لیے، مدیریت کے لیے پتہ نہیں کہاں ہم سوئے ہوئے ہیں۔ آج کا طالب علم شہید بہشتی 6 سال کی عمر میں مجتہد بن جاتے ہیں، اور ہم 50 سال کی عمر میں بھی نہ بنے۔ سوال تو ہے نا بھئی، کیا کرتے ہو حوضے میں؟ آپ اور میرا کام کیا ہے حوضے میں؟ جی حوضے میں ہمارا کام کیا ہے؟ بعض لوگ وہ کہتے ہیں اگر آپ بیان کو بنائے، کہتے ہیں میں نے خطیب نہیں بننا ہے۔ خطیب نہیں بننا ہے تو جا کر کاروبار کرو۔ ہاں جی، میں نے مدرس نہیں بننا ہے۔ آئے کیوں؟ آپ کس لیے آئے ہیں؟ میں نے محقق نہیں بننا ہے۔ تو ہمیشہ دوسروں کے تقلید میں زندگی گزارو گے، کب خود شجرہ طیبہ بن کر پھل دیں گے؟ یہ جو آیت ہے نا شجرہ طیبہ والی، بہت سارے معارف ہے۔ ایک کاش قرآن کو زندگی میں اتارو۔ بعض لوگ قرآن کو فقط فضائل اہل بیت میں منحصر جانتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی قرآن کو سمجھنا ہمارا کام نہیں ہے، یہ بڑے بڑوں کا کام ہے۔ بڑے بڑوں کو سمجھنے کے لیے ابھی تک موقع نہیں آیا۔ وہ بڑے ہیں لیکن قرآن سے دور ہے، لیکن مجھے نہیں پتا قرآن سے دور رہ کر کیسے بڑے بن گئے۔ ہاں جی، ہمارے اجتہاد ہے نا، اجتہاد کون سا مشکل ہے؟ جی ہے کوئی مشکل؟ اجتہاد ایک روش ہے۔ رہبر معظم نے ایران کے تمام مجتہدین کو اور مدیران مدارس کو بلا کر فرمایا 5 سال سے زائد درس خارج پڑھانا حرام ہے تم پر۔ جی کہا کیوں؟ بھئی ایک روش ہے، روش میں زندگی نہ کرو۔ آپ کہہ دیں گے جی ہمارے یہاں پر فقہ اصول بہت ہے، مبارک ہو، لیکن مجھے 5 بندے بتا دیں جنہوں نے شیخ انصاری کے نظریے کو توڑا ہو۔ ہے کوئی؟ نجف میں ہے کوئی پاکستانی؟ ہے تو مجھے بتاؤ۔ ہے کوئی پاکستانی جنہوں نے شیخ انصاری کے نظریے کو توڑا ہو؟ کسی ایک نظریے کو کہ یہ شیخ نے غلطی کی ہے، نظریہ یہ ہے۔ آپ اصول میں بھی مقلد ہیں، آپ فقہ میں بھی مقلد ہیں، آپ کو ناز کس پر ہے؟ وقت زیادہ گزارنے پر؟ جی اصول اور فقہ میں اپنا اجتہاد کرو، لیکن ہم نے غلط ایڈریس دیا ہے لوگوں کو کہ فقط مجتہد فقہ اور اصول میں ہے۔ نہیں، مجتہد دین میں ہے، اور دین فقط فقہ و اصول نہیں ہے۔ آیت اللہ جوادی آمولی کی 80 سے زائد ان کے تفسیری جلدیں ہیں، تفسیر تسنیم، روتے ہیں تقریروں میں
کہ فقہ اصغر پہ اتنا کام کیا ہے کہ اب ضرورت نہیں ہے، لیکن فقہ اکبر کو چلانے کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ ہمارے اجتہاد میں کیا ہے؟ پہلا منبع قرآن ہے نا، دوسرا منبع سنت، تیسرا منبع عقل، اور چوتھا منبع استنباط، آپ جو بھی نام رکھے۔ لیکن ہمارے اجتہاد میں آپ کو دیکھو، ہم نے مجتہد بننا ہے نا، مجتہد بننا کوئی عیب نہیں ہے، آپ کا حق ہے، میرا حق ہے، تعلیمی حق ہے۔ ہم یہاں پر آئے ہیں تو جھاڑو دینے کے لیے نہیں آئے، قرآن سمجھنے کے لیے آئے ہیں، ہے نا؟ یہی ہم یہاں پر آئے ہیں جھاڑو دینے کے لیے نہیں، یہاں آئے ہیں سنت کو سمجھنے کے لیے، یہاں پر آئے ہیں عقل کی روشنی میں دین کو سمجھنے کے لیے۔ یہ ہمارا حق ہے۔ لیکن کہاں ہے قرآن؟ باتیں ہو رہی تھی، کہا حتیٰ کہ قرآن کو آج ہی صبح باتیں ہو گئی کسی عربی سے، آغا صاحب شیخ نثار عارف صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، کہا کہ امتحان کے لیے کہا قرآن، کہا تفسیر، مولانا نے پھینک دیا تفسیر قرآن کو، کہا یہ اساس نہیں ہے حوزے میں۔ این تذهبون فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ ارے برطانیہ کا وزیر اعظم ہے، پارلیمان کے اجلاس کو پارلیمان کے بجائے کسی حال میں منعقد کرتا ہے، کرنے کے بعد وزراء کو، پارلیمانی ممبروں سے کہتا ہے کہ دیکھو اس حال میں ہر جگہ فرش ہے، قالینیں ہے، اب تم نے ایک کام ایسا کرنا ہے کہ یہ جو درمیان میں ایک کتاب رکھی ہے اس کتاب کو اٹھانا ہے، لیکن فرش پہ پیر آنا نہیں چاہیے۔ سب حیران، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ فرش بچھا ہوا ہے تو پیر بھی نہ آ جائے فرش پر اور قرآن کو بھی اٹھائے۔ کہا یہی تو تدبیر ہے جی، جب بزرگوں کو بلاتے ہیں تو لا ینحل مسائل کو حل کرنے کے لیے لاتے ہیں، جو حل شدہ مسائل ہے بزرگوں کو زحمت نہیں دیتے، وہ تو چھوٹے موٹے حل کرتے ہیں، لیکن جو بزرگوں کو زحمت دیتے ہیں اصل وجہ یہ ہے لا ینحل مسائل حل ہو جائے۔ لیکن بزرگان بھی وہی کام کرے جو بچے کرے تو یہاں بزرگی سامنے نہیں آتی، اس لیے بزرگی کو منوانے کے لیے بڑے بڑے کاموں کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کہا بھائی تم کو بلایا تو اسی وجہ سے ہے، تم عام نہیں ہو، تم خواص ہو، خواص کو بلاتے ہیں لا ینحل مسائل حل کرنے کے لیے۔ کہا کہ اس سے، کہا اب حل پیش کرو۔ کسی نے کہا کوئی بڑا نیزہ بنائیں گے اور اس نیزے کے ذریعے ہم بھی ادھر تک نہ جائے، نیزے کے ذریعے ہم کتاب کو درمیان سے اٹھائیں گے۔ کہا یہ راہ حل نہیں ہے۔ کہا پھر کیا کرے؟ بھی سب پریشان۔ اتنے میں برطانیہ کا وزیر اعظم خود کرسی سے نیچے آتا ہے، نیچے آنے کے بعد فرش کو وہ جمع کرنے لگتا ہے۔ کہا چاروں طرف سے فرش کو جمع کرو۔ جب چاروں طرف سے فرش کو جمع کیا تو اس نے آگے بڑھ کر قرآن کو آسانی سے اٹھا لیا۔ کہا اب قرآن کو اٹھانے میں کوئی زحمت نہیں ہے۔ ارے یہی تو وجہ ہے، یہی تو ہم تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کے درمیان یہ قرآن حاکم ہے مسلمان شکست نہیں کھائیں گے۔ جب تک مسلمانوں میں قرآن زندہ ہے ہم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ ارے کچھ ایسا کام کرو، کچھ ایسے قوانین ہم بنائے کہ مسلمانوں کو
قرآن اٹھانے کے لیے ہمیں جانے کی زحمت نہ ہو جائے، خود مسلمان خود اپنے درمیان سے قرآن کو اٹھائے۔ آج یہی وجہ ہے انگریز اس نتیجے تک آج پہنچ چکا ہے۔ آج قرآن نہ ہمارے دلوں میں ہے نہ ہمارے مدارس میں ہے، قرآن کو رکھا ہے یا استخارے کے لیے یا میتوں کے لیے۔ جب تک قرآن کو مردہ معاشرے میں زندہ نہیں کریں گے، ہم نہ انگریز کو شکست دے سکیں گے نہ کسی طاغوتی قوت کو شکست دے سکیں گے، ہم سب کو شکست دے سکیں گے جب قرآن ہرا نہیں، قرآن حاشیہ نہیں، قرآن دلوں کا بھی اصل بن جائے، مدارس کا بھی اصل بن جائے۔ جب قرآن اصل بن جائے، مل کے قرآن کی عظمت پر ایک درود پڑھ لیجئے۔ کیا کریں، اب بھی نہیں آؤ گے قرآن کی طرف؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ حوزہ نجف اور قم میں اگر قرآن کی تفسیر بیان نہ ہو تو کہاں ہو جی؟ یہ علوم اولین و آخرین کا منبع ہے۔ تبلیغ تو کرنا چاہتے ہیں، نفسیات سے واقف نہیں ہے، مرکز ہے قرآن۔ کاش وقت ہوتا کہ ہم ان موضوعات پر گفتگو کرتے کہ قرآن و روان شناسی، قرآن و نفسیات، قرآن و معاشرہ شناسی۔ یہ باتیں تو تلخ ہے لیکن حقیقت ہے جسے ہم سب محسوس کرتے ہیں، تو کیا کریں؟ قرآن نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، یہ لہجہ یہ تعریفی لہجہ نہیں ہے، یہ مذمتی لہجہ ہے۔ قرآن میں غور نہ کرنے والوں کی مذمت قرآن کرتا ہے۔ غور کون کرے؟ قرآن کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن۔ یہ لوگ یہ ناس قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ارے ہم نے تو خواص کے بھی خواص کے لیے قرآن کو چھوڑا ہے کہ قرآن میں غور کرنا یہ آپ کا کام ہے، قرآن میں غور کرنا ہر ایک کا کام ہے۔ قرآن کا معلم کون قرآن میں غور کرے؟ افلا یتدبرون القرآن، ترجمہ کرے، سوچے۔ افلا یتدبرون، یتدبرون ہے یہاں پر مضارع کا صیغہ ہے، یعنی یہ زندہ کتاب ہے، زندہ لوگ قرآن میں غور کریں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ زگزاکی جب ایران میں آیا، جس نے کتنے کروڑ لوگوں کو شیعہ بنایا، ایران میں آیا، امام خمینی سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد کہا میں آپ کے انقلاب سے متاثر ہوا ہوں، میں آپ سے متاثر ہوں، اب دوبارہ واپس پلٹ کے ناجریہ جا رہا ہوں، لیکن کوئی نصیحت، کوئی فارمولہ کچھ تو دے تاکہ وہاں پر اس پہ عمل کر کے ہماری قوم بھی آپ کی قوم کی طرح انقلاب کا بانی بنے، وہاں پر بھی انقلاب آ جائے۔ تو امام خمینی نے اپنے خادم سے کہا برو قرآن را بیار۔ جب خادم نے قرآن کو لایا تو امام راحل نے قرآن کو پیش کیا شیخ زگزاکی کو، جو ابھی تک اہل سنت تھے۔ شیخ زگزاکی کو جب قرآن پیش کیا تو زگزاکی نے کہا کہ یا امام یہ قرآن تو ہمارے ہر گھر میں موجود ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ سے کوئی فارمولہ مانگا تھا، اس فارمولے پر عمل کر کے ایران کی طرح ناجریہ میں بھی انقلاب آ جائے۔ تو امام خمینی نے فرمایا جس فارمولے پر عمل کر کے میں نے ایران میں انقلاب لایا ہے وہ یہی قرآن ہے، اس قرآن کو لے کر اس پہ عمل کرو، وہاں بھی انقلاب آ جائے گا۔ یہ اجتماع کے لیے ہے قرآن۔ آج
ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے، ہم قرآن کے بڑے مجرم ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، غور کرو اس آیت پہ، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، اقفال یہ جمع ہے قفل کے، ہاں جی، قفل ایک تالا، بھئی جہاں پر ایک تالا ہو دروازہ کھلنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جہاں پر ایک نہیں کئی تالے پڑے ہوں وہاں پر کیسے دروازہ کھلے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ درود کے ساتھ آگے بڑھ لیجئے۔ اللہ آگے آ جائے آغا صاحب، آگے آ جائے، آگے ادھر آ جائے، ادھر آ جائے، آ جائے، نیچے جگہ نہیں ہے، ہم بھی زیادہ آپ کو اذیت نہیں کریں گے، آ جائے، آگے آ جائے، درود آ جائے۔ شیخ صاحب ادھر آ جائے۔ ایک مرتبہ آپ لوگوں کی عزت افزائی کے لیے درود پڑھ لیجئے۔ دیکھو قرآن کی تفسیر جس نے پہلی تفسیر کس نے لکھی آپ کو پتا ہے نا؟ باب مدینۃ العلم، قرآن کی پہلی تفسیر۔ قرآن کہہ رہا ہے ابھی تفسیر کی بات نہیں ہے، تدبر کی بات ہے۔ یہاں تو سینکڑوں قرآن کے مختلف موضوعات پر مختلف تفاسیر آنے کی ضرورت ہے، لیکن ابھی تک نہ آنا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہم اور آپ کے لیے۔ کیوں؟ باب مدینۃ العلم کی نگری میں قرآن محجور کیوں ہے؟ اگر حوزہ میں نہیں تو کیا ہوا؟ آیت اللہ جواد عاملی کو حوزہ نے نہیں بنایا، وہ خود بنے ہیں۔ جی اگر سسٹم میں گنجائش نہیں ہے تو کوشش یہ کرے سسٹم صحیح ہو جائے۔ عالم اسلام کی بد نصیبی ہے ابھی تک سسٹم کو قرآن سے نہیں لیا، نہ نصاب کو قرآن سے لیا ہے، نہ سسٹم کو قرآن سے لیا ہے، پھر بھی کہتے ہیں ہم مسلمان، اس مسلمان پہ قربان۔ ہاں جی، نہ سسٹم قرآنی نہ نصاب قرآنی، ان پہ تو دسیوں علمی نشستیں ہونے کی ضرورت ہے۔ میں تو حاضر ہوں، آپ جہاں پر بھی جس کے ساتھ بھی کوئی علمی نشست رکھے نا حوزہ کے نظام پر، میں حاضر ہوں۔ میں آپ کا ایک ادنا سا برادر ہوں، استغفر اللہ، علمی کوئی گھمنڈ نہیں ہے، ہم ایک چھوٹا طالب علم ہے، لیکن ایک درد کو بیان کر رہے ہیں۔ ہاں جی، درد کو بزرگان کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ راہ حل مل جائے۔ ایک مرتبہ سسٹم میں نہیں ہے بھائی، لنگڑا سسٹم آپ کو فقیہ نہیں بنائے گا۔ لنگڑا سسٹم اگر اس میں اگر کمی ہے تو کیا کرے؟ ہم اسی کے، ہم لکیر کے فقیر مت بنے، ہمیں لکیر کا فقیر بننا نہیں ہے۔ جو باب مدینۃ العلم تک آ جائے وہ ہر دیوار کو گرا دے گا، وہ ہر جہل کی بنیاد کو ہلا دے گا۔ جو باب مدینۃ العلم پر آ جائے پھر بھی قرآن سے ناآشنا ہو، اس کو امام حسین سے پہلے اپنے اوپر ماتم کرنا چاہیے، ہے نا؟ یہ تلخ باتیں ہیں۔ باب مدینۃ العلم پر آ جائے اور قرآن سے واقف نہ ہو، سسٹم میں نہ ہو تو کیا ہوا؟ ہم کوئی پرائمری بچے تو نہیں ہیں نا جن کے ہاتھ تھام کے لے جائے، ہاتھ تھام کے لے آئے۔ ہم پرائمری بچے نہیں ہیں، ہم حوزے کے شہباز ہیں۔ ہمیں پرواز کرنا آتا ہے، ہمیں جینا آتا ہے، ہمیں راستہ بنانا آتا ہے۔ میں نے قرآن کی جو آیت کی تلاوت کی تھی، 2 آیتوں کی تلاوت کی تھی، السابقون السابقون اولئک المقربون۔ قرآن کہہ رہا ہے السابقون، آگے بڑھنے والے، آگے جانے والے،
آگے جانے والے پیچھے رہنے والوں کے برابر نہیں ہے۔ جو آگے جانے والے ہیں قرآن کہہ رہا ہے السابقون، یعنی مسابقے میں، مقابلے میں دقت عمل بھی ضروری ہے، سرعت عمل بھی ضروری ہے۔ اگر عمل میں دقت نہ ہو پھر بھی کامیاب نہ ہو جائے، اگر عمل میں سرعت نہ ہو پھر بھی پیچھے رہ جائے۔ جن کے عمل میں دقت نہ ہو وہ بھی پیچھے رہے، جن کے عمل میں سرعت نہ ہو وہ بھی پیچھے رہے۔ ہم تو اس کا ماننے والا ہے کہ جس کے عمل میں سرعت اس قدر ہے کہ تلوار اٹھی اور گری، ارے دقت اس قدر ہے جب تلوار گری تو دو حصہ کر دیا۔ یہ دقت بھی ہے، یہ سرعت بھی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے السابقون، آگے بڑھنے والے۔ آپ تھک تو نہیں رہے نا؟ اگر تھکے تو میں چھوڑوں گا، کیونکہ ہمیں تحمیلی گفتگو پسند نہیں ہے، لیکن آپ سے عمومی طور پر یہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مولانا صاحب تو اس قدر پڑھتے ہیں کہ ممبر سے اترتے ہی نہیں ہیں۔ جی اگر ایسی صورتحال ہے تو ہم اترنے کے انتظام کرتے ہیں۔ السابقون، قرآن کہہ رہا ہے السابقون، یہ جمع ہے۔ السابقون کہہ رہا ہے آگے بڑھنے والے۔ السابقون السابقون، فاستبقوا الخیرات، بڑھنا کن کی طرف ہے؟ اور آپ اور میرا بڑھنا، ایک مرتبہ کسی بازاری کے آگے بڑھنا، کسی دکاندار کا آگے بڑھنا، کسی زمیندار کا آگے بڑھنا، کسی نوکری والے کا آگے بڑھنا وہ اور ہے، میرا اور آپ کا آگے بڑھنا اور ہے۔ ان کا میدان اور ہے، ہمارا میدان اور ہے۔ ہم قیامت تک کے لوگوں کو سقیفہ سے بچا کر غدیری بنائیں گے۔ ہم قیامت تک کے انسانوں کو ہم یزیدی نظام سے بچا کر حسینی نظام تک لے کر آ جائیں گے۔ ہم زمانے کے ہر ابو جہل کے نظام سے بچا کر زمانے کے محمد کے نظام تک لے کر آئیں گے۔ ہم آگے بڑھیں گے۔ السابقون السابقون، یہ آگے بڑھنے والے۔ آگے جو بڑھتے ہیں وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ جو آگے بڑھتے ہیں خصوصیت کیا ہے؟ ان کو پیچھے مڑ کے دیکھنا نہیں آتا۔ ہم اور آپ پیچھے کیوں رہ رہے ہیں؟ ہم آگے ایک قدم بڑھاتے ہیں 100 قدم پیچھے پلٹتے ہیں۔ ہم تو لوگوں کے آباء و اجداد تک چلے جاتے ہیں، ان کے علاقوں تک چلے جاتے ہیں، ان کے ماضی تک چلے جاتے ہیں۔ جو دوسروں کے ماضی میں گم رہے اس کا اپنا مستقبل نہیں ہے۔ جو دوسروں کے ماضی میں گم رہا ہے اس کا اپنا مستقبل نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے السابقون، جو آگے بڑھے، بھئی اس قدر تیزی سے بڑھنا ہے وہ ساریو، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن نے کہیں پر کہا ساریو، کہیں پر کہا فاستبقوا، کہیں پر کہا فاسعوا، کہیں پر کہا فلیتنافس المتنافسون۔ قرآن آگے بڑھنے کے لیے راستہ دکھا رہا ہے، لیکن کیا کرے، مولانا کو آگے بڑھنا ہی نہیں آتا، یہ ہمیشہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے۔ ارے خیبر کے ماننے والے پیچھے مڑتے نہیں ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں۔ السابقون السابقون اولئک المقربون، آگے جو بڑھتے ہیں یعنی آگے بڑھنے والے، میدان بنانے والے، آگے بڑھنے والے، یہ راہ چلنے والے نہیں ہیں۔ کہا کہ جو سابق ہے نا وہ ہر میدان میں سابق ہے،
اور اتنا مرتبہ ہے، فقط قیامت کی بات ہی نہیں ہے، کہیں سیاق آیت میں قیامت آ جائے تو یہ دنیا سے ہٹ کر نہیں ہے، کہیں سیاق آیت میں والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ وہاں کی بھی گفتگو ہے، یہ یہاں کی بھی گفتگو ہے۔ وہاں کی گفتگو قرآن اس لیے کرتا ہے تاکہ یہاں کے میدان کو خالی نہ چھوڑے، یہاں کے راہ کو خالی نہ چھوڑے۔ یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے السابقون، یعنی راستہ مت چلو، راستہ بناؤ۔ کربلا راستہ چلنے والوں کا نام نہیں ہے، راستہ بنانے والوں کا نام ہے۔ غدیر راستہ چلنے والوں کا نام نہیں ہے، راستہ بنانے والوں کا نام ہے۔ ارے عصر ظہور یہ راہ چلنے والوں کا نام نہیں ہے، یہ راستہ بنانے والوں کا نام ہے۔ 40 پر جانے والے راہ بنانے والے نہیں ہیں، راستہ بنانے والے ہیں۔ یا بنیا یا علی واللہ لا یسکن دمی حتی یبعث اللہ مہدی۔ 40 کو ایک جملے میں سمیٹ لیا، جو کچھ ہو رہا ایک جملے، واللہ یہ قسم سید الشہداء کی قسم ہے، یہ میدان کربلا کی قسم ہے، بیٹا زین العباد، واللہ جو خون تو دیکھ رہا ہے یہ خون تھمنے والا نہیں ہے، یہ تو خون موجیں ایجاد کرے، کروڑوں انسانوں کے رگوں میں خون حسین کی موجیں دوڑ رہی ہے۔ تاریخ نہ پڑھو، تاریخ بناؤ، عمر ایک بار ملتی ہے، حوضہ علمیہ نجف کی زمین فقط ایک بار ملتی ہے، اس ایک بار کو ضائع مت کرو، تاریخ پڑھ پڑھ کے تاریخ بناؤ، دین کی قراءت نہ کرو، فقاہت دین کرو۔ اس لیے تمہیں قراءت دین کے لیے لایا نہیں ہے، فقاہت دین کے لیے لایا ہے، لیتفقہوا فی الدین۔ فقہ اصغر پر وقت صرف کرو، لیکن فقہ اکبر اس سے مہم ہے۔ آج تم دنیا کو عصر ظہور تک فقہ اصغر کے ذریعے نہیں، فقہ اصغر کے ذریعے نہیں، فقہ اکبر کے ذریعے لے جاؤ۔ یہ فقہ اکبر کیا ہے؟ انی تارک فیکم ثقلین، کتاب اللہ و عترۃ اہل البیت، یہ فقہ اکبر ہے۔ آج تیار ہو جاؤ دنیا کو عصر ظہور تک لانے کے لیے۔ کتنے انسان ہیں آج تبلیغ کا مفہوم، ایک کاش میرے بزرگ علماء یہ تبلیغ کے مفہوم کو کھولے۔ آج تبلیغ کا مفہوم کیا ہے؟ آج تبلیغ کیا ہے؟ اس بدلتی ہوئی دنیا میں ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ ہم زمانے کے اسیر کیوں ہیں؟ زمانے کو اپنا اسیر بنائے بغیر تم زمانے کا شاہسوار نہیں بن سکتے۔ زمانے کو اپنا اسیر بناؤ، زمانے کی زنجیروں کو توڑ دے۔ اگر آزادی نہ ملے تو کہاں ملے گی؟ یہ سرچشمہ ہے، آپ در کوزے وما تشن لباں می کر، ایسا نہ ہو کہ چشمہ سامنے ہو ہم پیاسے ہوں۔ ہاں تاریخ بنائے میرے عزیزوں، بس قوم اور نجف کے چکروں میں نہ رہو۔ چکر کاٹنے والوں کو کاٹنے دیں، لیکن آپ چکر کاٹنے والوں کو صراط مستقیم دکھائیں۔
جہاں پر بھی رہے گا قرآن اصل ہو، یہ کتاب خدا اصل ہو، تاکہ ہمارے علمی تالے کھل جائے، تاکہ فکری تالے کھل جائے، تاکہ سینوں کے جو تالے لگے ہیں وہ کھل جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے فقط ایک راستہ ہے، تالا نہیں، تالے کھولنے کا ایک راستہ ہے، وہ ہے قرآن میں تدبر۔ یہ چابی ہے علم خدا تک جانے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے علوم میں برکت ہے، ہائے 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 ہائے، ہمارے علوم میں برکت اسے آئے جب قرآن سے آشنا نہ ہو، جب تالے ہی نہ کھلے تو معرفت کیسے ملے؟ ام علی قلوبنا اقفالها۔ میرے عزیزو، امام حسن عسکری علیہ السلام کے غم منانے آئے ہو، تفسیر امام حسن عسکری، یہ تفسیر آپ سے منسوب ہے۔ قرآن کو زمین پہ رہنے نہ دے، قرآن آپ کی نسلوں کو نابودی سے بچائے گا۔ جو قرآن کو زمین پہ رکھے گا اس کی نسلیں جل جائیں گی۔ اس لیے کہ اگر غم اہل بیت مناتے ہو تو قرآن سے جدائی کیسے؟ اس لیے کہ کربلا کے بادشاہ نے نیزے کی انی پر قرآن پڑھ کے سنایا، ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ کہاں پر سنایا؟ کوفے کے بازار میں۔ یہ کہاں پر سنایا؟ یہ شام کے بازار میں، جہاں پر مسلمان اجر رسالت ادا کر رہا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ مسلمان جمع ہے شام اور کوفہ کے بازاروں میں۔ یہ جمع کیوں ہے؟ ارے کچھ باغی لوگ آ گئے، بازار کا ہجوم اتنا بڑا تھا کہ حسین سے برداشت نہ ہوا، وارث قرآن نے نیزے سے قرآن سنانا شروع کیا۔ لوگوں، یہ تدہیر کے گھرانے کی مستورات ہے، ارے ان کے سروں کا تماشا مت دیکھو۔ اسی وجہ سے حسین کے سر نے قرآن کی تلاوت شروع کر دیا۔ ارے شام کے بازار میں ایک مرتبہ ایک بندے نے آ کر امام سجاد سے سوال کیا کہ یہ تمام سر یہ نیزوں کے اوپر ہے، مگر ایک سر گھوڑے کے گردن میں باندھا ہوا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ آج پرسہ دینے آئے ہو امام زمانہ کو، آج امام زمانہ لاوارث ہو گئے، آج امام زمانہ یتیم ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ کہا یہ جو سر یہ گھوڑے کے گردن میں ہے، یہ کس کا سر ہے؟ امام سجاد نے رو کے فرمایا، ارے میرے چچا عباس کا سر۔ پوچھا کیوں یہ سر نیزے کے اوپر نہیں ہے؟ کہا نیزے پہ چڑھایا تھا، بار بار نیزے پہ سر کو بلند کیا، بار بار یہ سر گرتا گیا۔ جب شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھا، امام سجاد سے کہا، ارے کہہ دو تیرے چچا سے یہ گرنے کی وجہ کیا ہے؟ امام سجاد نے سوال کیا، سر عباس سے آواز آئی، ارے جب میں نیزے کے اوپر چڑھتا ہوں زینب بے ردا نظر آئی۔ اجرکم علی اللہ۔ آج سامرا کی طرف رخ کرو، سلام کرو، السلام علیکہ یا حسن ابن علی، یا امام حسن عسکری، آپ پر لاکھوں سلام ہو۔ مولا قید میں زندگی گزر گئی،
مولا آج آپ کو جو زہر دیا، ایک مرتبہ کنیز کو بلا کر کہا دیکھو وہ جو سجدے میں بچہ ہے اسے بلا۔ کنیز نے جا کر امام زمانہ جو 5 سالہ بچہ امام زمانہ کو جب بلایا تو امام عسکری نے امام زمانے سے فرمایا یا بنیا یا سیدی یا سیدہ اہل بیتہ اسقنی بالماء، اے میرے حلوے کا سردار میرا آخری وقت ہے پانی تو پلا۔ اجرکم علی اللہ۔ امام زمانہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں بابا کو پانی لا کر پلایا۔ ارے باپ کی آخری تمنا یہ ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے اپنی اولاد کو دیکھ لے۔ امام عسکری آپ کی تمنا پوری ہو گئی، آج امام مہدی نے آپ کو پانی بھی پلایا۔ ارے ذرا یاد کرو کربلا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کربلا میں الٹ ہوا، ارے بوڑھا باپ بیٹے سے پانی نہیں مانگ رہا ہے بلکہ جوان آگے بڑھ رہا ہے، یا ابتا العطش قد قتلنی۔ وثقل الحديد اجهدني۔ بابا پیاس، ہائے پیاس، اکبر کی پیاس حسین سے برداشت نہیں ہے، اور حسین کی پیاس امام زمانہ سے برداشت نہیں ہے۔ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا۔